ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ جب اپنا قافلہ اس عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ اس عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی ریت مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ قابل و قدر، قابل و احترام تمام سامعین اور مہمان خصوصی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میری طرف سے آپ تمام سامعین کو ملک ہندوستان کی آزادی یعنی یوم آزادی کی پرخلوص دلی مبارکباد۔ سامعین، آج جو ہم آزادی کا دن منا رہے ہیں یہ کوئی عام دن نہیں، بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی مشکلات اور تکالیف کا سامنا کیا تھا۔ یہ آزادی کا دن وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں پیش کی تھی۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مہاتما گاندھی نے خود کو بھوک سے دوچار کیا تھا۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے علماء دیوبند نے ریشمی رومال تحریک چلائی تھی۔ یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا تھا۔ اور صدر علی وقار، یہ وہی آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے جب سردار بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جا رہا تھا، تب سردار بھگت سنگھ نے ایک شعر کہا تھا جو کچھ یوں تھا کہ اب بھی جس کا خون نہ کھولا خون نہیں وہ پانی ہے، اب بھی جس کا خون نہ کھولا خون نہیں وہ پانی ہے، جو دیش کے کام آئے نا بیکار کی وہ جوانی ہے، بیکار کی وہ جوانی ہے۔ سامعین، ہندوستان کی تاریخ چیخ چیخ کر یہ کہتی ہے کہ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت سے لوگوں نے اپنا ایک اہم کردار نبھایا ہے۔ اگر ہم بہادر شاہ ظفر کی بات کریں، جب 1857 کے ہنگامے میں بہادر شاہ ظفر کو رنگون کے سلاخوں میں ان انگریز حرام خوروں کی بنائی ہوئی کالی کوٹھیوں کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا تھا، اور انگریز کا ایک افسر آ کر بہادر شاہ ظفر سے کہتا ہے کہ دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، دم دمے میں دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی پڑی شمشیر ہندوستان کی۔ سامعین، بہادر شاہ ظفر جو اس انگریز کو جواب دیتے ہیں، بہادر شاہ ظفر جو اس انگریز افسر سے الفاظ کہتے ہیں، وہ تاریخ میں لکھی جاتی ہے۔ وہ الفاظ کچھ یوں تھے کہ غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی، تیغ ہندوستان کی۔ صدر علی وقار، ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں صرف بزرگوں کا ہی نہیں بلکہ بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر ایک ہستی نے اپنا ایک عظیم رول نبھایا ہے۔ تاریخ کے پنوں میں خدی رام بوس کا بھی ذکر آتا ہے، جنہوں نے صرف 17 سال کی عمر میں اپنی جان کو دیش کے لیے قربان کر دیا تھا۔ سامعین، آج آپ کو ہر طرف سے آزادی کی مبارکباد پیش کی جا رہی ہے اور دیش بھکتی کا ثبوت دیا جا رہا ہے، لیکن اصل میں دیش بھکتی تو یہ ہے کہ جب ایک جوان یا تو گرمی میں تپتی ہوئی ریت پر کھڑے ہو کر یا سردی میں جلتی ہوئی وادیوں میں رہ کر ہماری، آپ کی اور پورے ملک کے سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اصل میں دیش بھکتی تو یہ ہے جب ایک کسان کڑی محنت کر کے پورے ملک ہندوستان کے لیے اناج کو پیدا کرتا ہے۔ اصل دیش بھکتی تو یہ ہے کہ جب ایک ملازمین سرکاری دفاتر میں رہ کر رشوت لیے بغیر کام کو ذمہ داری سے نبھاتا ہے۔ اور صدر علی وقار، اصل میں دیش بھکتی تو یہ ہے کہ ہندوستان میں رہنے والا ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں مل کر دیش بھکتی اور دیش پریم کا پیغام دیتا ہے۔ سامعین، میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ بے شک ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں ہندو بھی پیدا ہوا، مسلمان بھی پیدا ہوا، سکھ بھی پیدا ہوا، عیسائی بھی پیدا ہوا، لیکن افسوس، صد افسوس، بدقسمتی تو یہ ہے کہ یہاں انسانیت نہ پیدا ہو سکے۔ اگر یہاں پر تمام بھید بھاؤ کو پیچھے چھوڑ دیا جائے، چاہے وہ دھرم کے نام پر ہو، چاہے جاتی کے نام پر ہو، چاہے بھاشا کے نام پر ہو، چاہے جینڈر کے نام پر ہو، تو ہمارا ہندوستان ایک خوبصورت الگ الگ پھولوں سے سجا ہوا گلدستہ بن جائے گا۔ پوری دنیا میں ہمارے ملک ہندوستان کا ڈنکا بجے گا اور ہمارا وشو گرو بننے کا خواب بھی پورا ہو جائے گا۔ آخری میں چند اشعار پڑھ کر میں اپنی جگہ لوں گا کہ ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے، ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے، نفرت جو پھیلائے ہمیں آپس میں لڑا کر، نفرت جو پھیلائے ہمیں آپس میں لڑا کر، اس کے خلاف ہم جنگ کا اعلان کریں گے۔ اور جہاں سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا ترنگا، جہاں سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا ترنگا، اس کے لیے ہم اپنی جان کو بھی قربان کریں گے۔ جے ہند، جے گاندھی، جے سنویدھان۔